بہت دنوں پرانی بات ہے کہ ایک جنگل میں طوطے کا جوڑا رہتا تھا۔ ان کا نام چنٹو اور منٹو تھا۔ وہ دونوں بہت نیک اور ایماندار تھے۔ ان کے اپنے بچے نہیں تھے، پر وہ دوسرے پڑوسی چڑیوں کے بچوں کو بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن طوطے نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے بچے بہت پیارے لگتے ہیں، پھر اللہ نے ہمیں بچے کیوں نہیں دیے؟ طوطے نے کہا، اللہ کے گھر میں دیر ہے پر اندھیر نہیں، وہ دیر سے صحیح مگر وہ ہمیں پیارے بچے ضرور دے گا۔ ایک دن طوطی جیسے اپنے گھونسلے سے باہر نکل کر آئی، اس نے دیکھا کہ ایک گھونسلے میں سے کوئی پرندہ چڑیا کے بچوں کو باہر دھکیل رہا ہے۔ تیزی سے اڑ کر وہ ان بچوں کے پاس گئی اور وہاں دیکھا کہ ایک ظالم کوّا تھا۔ چنٹو نے اس کو بہت زور سے ڈانٹا اور بچوں کو اندر کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ ایک چھوٹے سے بچوں کو ان کے گھر سے باہر دھکیل رہے تھے، کیا ان کی جان لینا چاہتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کوے نے کہا، یہ میرا گھونسلہ تھا، چڑیا نے اس پر قبضہ جمایا ہے۔ چنٹو نے کہا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، تم جھوٹے ہو۔ اور یہیں پر منٹو طوطا اور دوسرے پرندے بھی آ گئے اور وہاں پر کوّا ان سب پرندوں سے ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ چنٹو اور منٹو نے چڑیا کے بچوں کو بہت پیار کیا۔ منٹو نے بچوں سے کہا، ڈرنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، تمہیں بھوک لگی ہوگی، آپ کو کچھ کھا لینا چاہیے۔ دونوں نے کچھ وقت بچوں کے ساتھ گزارا اور پھر چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تو چنٹو نے اپنے گھونسلے میں 2 انڈے دیے۔ ان میں سے 2 پیارے پیارے بچے بھی نکلے۔ چنٹو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ چنٹو اور منٹو دونوں اپنے بچوں کو بہت پیار کرنے لگے۔ کچھ دنوں بعد منٹو کھانے کی تلاش میں باہر گئی۔ وہ ندی کے پاس چلی گئی تھی۔ جب وہ لوٹ رہی تھی، اچانک طوطے پکڑنے کا شکاری آ گیا۔ اس نے منٹو طوطے کو پکڑ کر پنجرے میں قید کر لیا اور اپنے ساتھ شہر لے گیا۔ منٹو کہنے لگی، ادھر میرے بچے بھوکے ہیں اور میں ادھر زندگی اور موت کے درمیان ہوں۔ ادھر چنٹو اور اس کے بچے منٹو کا انتظار کر رہے تھے۔ بچوں نے کہا، بابا جی ماں کو لے کر آئیں، بہت دیر ہو گئی ہے، ابھی تک ماں گھر نہیں آئی، جائیے اور ماں کو لے کر آئیں، ان کے بنا ہم نہیں رہ سکتے۔ منٹو طوطا وہاں سے اڑا اور ندی کی طرف چاروں طرف گھوم کر دیکھا۔ اس نے بڑی دیر تک منٹو کو تلاش کیا، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ اداس ہو کر لوٹ آیا۔ دونوں بچے رونے لگے، انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، ان کی دنیا اداس ہو گئی تھی۔ چنٹو طوطا کچھ دن بہت اداس رہا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا۔ ایک دن منٹو طوطا ایک طوطی کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور بچوں سے کہا، یہ تمہاری نئی ماں ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہارا پورا دھیان رکھے گی، دونوں ابھی چھوٹے ہو اس لیے تمہاری دیکھ بھال کے لیے تمہاری پنکی ماں تمہارے پاس رہے گی۔ بچے نے کہا، بابو جی کیا یہ ہمارا پورا خیال رکھے گی، ہمیں مارے گی تو نہیں؟ تو پنکی نے کہا، نہیں بچوں، میں تم لوگوں کو ماں کا پیار دوں گی، تمہارا پورا خیال رکھوں گی۔ دن تو پنکی نے بچوں کے ساتھ بہت پیار کیا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ایک دن صبح صبح پنکی نے دونوں بچوں کی شکایت منٹو سے کی اور کہا، یہ دونوں بڑے شرارتی ہیں، دن میں بھی شور مچا کر پریشان کرتے ہیں، میری کوئی بات نہیں مانتے۔ منٹو نے بچوں کو غصے سے کہا، تم لوگ اپنی ماں کو پریشان کر رہے ہو، اگر ماں کو تنگ کیا تو میں تمہیں بہت بڑی سزا دوں گا اور گھر سے باہر نکال دوں گا۔ چنٹو کے جانے کے بعد پنکی دونوں بچوں کو مارنے لگی، وہ بیچارے چپ چاپ مار سہتے رہے۔ کچھ دن بعد ایک بچہ بول اٹھا، آپ کیسی ماں ہیں؟ ہماری چنٹو ماں ہمیں کبھی بھی نہیں مارتی تھی، وہ ہمیں بہت پیار کرتی تھی، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتی تھی۔ پنکی نے کہا، تم لوگوں کو اپنی ماں کے پاس جانا ہے نا، اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ بچوں نے کہا، جی ہمیں اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ پنکی نے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگوں کو ماں کے پاس پہنچا دیتی ہوں، وہاں ماں کا اصلی پیار ملے گا تم لوگوں کو، اس کے لیے تم دونوں کو پہلے مرنا پڑے گا۔ وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ بچوں کو پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑے، دیکھا تو ان کی چنٹو ماں شاخ پر بیٹھی تھی۔ بچے نے کہا،
ماں آپ آ گئی، میری ماں آ گئی۔ نے کہا ماں آپ اتنے دنوں تک کہاں تھی؟ چنٹو نے کہا پیارے بچوں میں موت کے منہ سے واپس آئی ہوں۔ ایک شکاری نے مجھے قید کر لیا تھا اور اپنے ساتھ شہر لے گیا تھا۔ وہاں پر میرے دوست بندر ماما نے مجھے بچا لیا اور میری جان بچ گئی۔ بچے نے کہا آپ واپس آ گئی ہو، ہماری زندگی میں اس سے خوشحالی آ جائے گی۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم کسی اور جگہ اپنا گھونسلہ بنائیں گے اور ہم وہاں جا کر رہیں گے۔ اتنے میں منٹو طوطا بھی آ گیا اور جنگل کے سب پرندے اکٹھے ہو گئے۔ سبھی پرندوں نے منٹو کو پنکی کی سچائی بتائی۔ پنکی سر جھکا کر مجرم کی طرح ٹھہری تھی۔ طوطے نے کہا پیارے بچوں مجھے حقیقت پتہ چل گئی ہے، اب تمہیں اپنی اصلی ماں کا پیار ملے گا۔ بچے اپنی ماں کو پا کر بہت خوش ہوئے اور اپنی ہنسی خوشی نئی زندگی گزارنے لگے۔